اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 77 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 56 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خاص طور پر نماز کی تاکید فرمائی ہے کہ ورکعوا واسجدوا، اور رکوع اور سجدہ یہ ارکان نماز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر مقام پر قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارو، انسان بہت سے معاملات میں، رفاہی کاموں میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں اور مال کے جمع کرنے میں اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد فرما دیا۔ قوم سبا اپنے باغات کی وجہ سے، اپنی زراعت کی وجہ سے، اور اسی طرح دیگر اور کئی قومیں اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یہ دنیا میں جو اب پیرامڈز کھڑے ہیں، ان سب کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا، منہ موڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ انسان اور جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، اس کا قیام ہے، اس کا رکوع ہے، اس کا سجدہ ہے، اس کا تشہد ہے۔ یہ ساری ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خیر کے کاموں میں حصہ لیں۔ آج دنیا نے خیر کیا گھڑی کہ ایسے ایسے ہتھیار ایجاد کیے جس سے پوری دنیا خطرے میں ہے، اور جن کے پاس وہ طاقت ہے انہوں نے دوسرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت مختصر سا وقت دیا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں اس سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزارے۔ اگر اس میں نہیں گزارے گا تو بظاہر دنیا کا بہت سا اسباب، بہت سا مال اکٹھا کر لے گا، دنیا کی بہت ساری تہذیبیں وجود میں آ جائیں گی، لیکن نہ تو وہ لوگوں کی خیر کا ذریعہ ہوں گی اور نہ ان کی بقا کا ذریعہ ہوں گی۔ اگر کوئی چیز انسانیت کی خیر کا ذریعہ ہے، انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے، انسانیت کے چین کا ذریعہ ہے، انسانیت کی سلامتی کا ذریعہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جب تک وہ نہیں اپنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارو،
انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ یہ کام کرے گا تو فلاح پا جائے گا، اور دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔